السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر کے متعلق کچھ لوگوں کو ابھی بھی کنفیوژن ہے، کیسے ادا کیا جائے، کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ لہٰذا صدقہ فطر کے متعلق یہ شرعی مسائل سماعت فرما لیں۔ اللہ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ فطر کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یعنی صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی بنیاد پر روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے ہیں، اس لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ روزے رکھنے میں اگر تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی، یعنی مکمل حقوق ادا نہ کر سکے، تو صدقہ فطر اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب صدقہ فطر ہر اس شخص پر جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مقدار حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہو تو وہ شخص شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہے، اسے اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی اگر اولاد ہے، نابالغ اولاد ہے، تو اولاد کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور وہ بچے جو بالغ ہیں لیکن ماں باپ ہی کی کفالت میں ہیں اور خود کچھ کماتے نہیں ہیں، ان کا الگ سے ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، تو ماں باپ ہی ان کی طرف سے ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرکیف صدقہ فطر ہر ایک کو، ہر مسلمان عاقل بالغ کو ادا کرنا ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے۔ ساتھ ہی ساتھ صدقہ فطر کی مقدار، کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ آج کے درمیانی قسم کے گیہوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 70 روپے تقریباً ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے۔ اب یہاں پر اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے تو اس کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، جبکہ وہ مالک نصاب ہے۔ اسی طرح سے اس کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے یتیم پوتے کی طرف سے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، اور بغیر حکم وہ ادا بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو مالک نصاب ہے خود اسے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو ہے ہی ہے، اور اس کی کفالت میں جو اس کی نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے بھی ادا کرے۔ اب اس کا وقت جو ہے وہ عید سے پہلے تک ہے، یعنی عید سے پہلے واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ یعنی رمضان شریف کے درمیان ہی اگر صدقہ فطر اگر کسی نے ادا کر دیا تو اس کا ادا ہو گیا۔ عید تک کا انتظار نہ کرے بلکہ پہلے ہی ادا کر دے، تاکہ جو غریب، محتاج، جو ضرورت مند ہیں، جو صدقہ فطر کے مستحق ہیں، ان کو اگر مل جائے تو ان کے لیے خوشیوں کا سامان مہیا ہوگا۔ اسی طرح سے صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر کسی سال ادا نہیں کیا، جیسے معلومات نہیں تھی، ادا نہیں کیے، تو اب ادا کر سکتے ہیں۔ ادا نہ کرنے سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، یعنی اب، اور اسی طرح سے وہ قضا بھی نہیں، بلکہ اب ادا کرے تو ادا ہی ہے۔ اگر اس کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کئی سال تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے، تو اتنے سالوں کی وہ اب نکال کے ادا کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مقدار میں کمی ہو سکتی ہے، کہ جیسے 2-4 سال پہلے گیہوں کی جو رقم تھی وہ اتنی نہیں تھی تو تھوڑا کم بھی کر کے اسی حساب سے نکالے، یا اگر آج کی جو قیمت ہے اسی اعتبار سے اگر نکالے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو 70 روپے کے حساب سے ہم نے بتایا، یہ
مقدار 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت درمیانی اعتبار سے، لیکن اگر اس پر بڑھا کر کے زیادہ دینا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کھجور یا منقع کے اعتبار سے اگر دینا چاہیں تو پھر اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یعنی 4 کلو 94 گرام یہ کھجور کی قیمت کے اعتبار سے اگر ادا کر رہے ہیں یا منقع کے اعتبار سے ادا کر رہے ہیں تو اس قیمت کے اعتبار کر کے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ یہ صدقہ فطر کے متعلق چند ضروری مسائل تھے، ان کو ذہن نشین کر لیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوست و احباب کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو یہ مسئلہ بتا دیں تاکہ واجب ادا ہو جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔